بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں تمام دوست احباب خیر خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، کل کے سبق میں ہم تختی نمبر 6 کا پہلا حصہ پڑھ چکے ہیں، یعنی جو پچھلے تختیاں تھیں، جو 5 تختیاں ہم پچھلے اسباق میں پڑھ چکے ہیں، تو ان کا جو خلاصہ تھا، ان کا جو مشق تھا تختی نمبر 6 کے اندر، اس کا ہم پہلا حصہ کل کے سبق میں پڑھ چکے تھے۔ تو انشاءاللہ العزیز کوشش کریں گے کہ آج کے سبق میں ہم اس کو مکمل کر لیں۔ تو دوستوں، میں پہلے بھی آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ کر چکا ہوں، یہ درخواست کر چکا ہوں کہ یہ تختی بہت اہم تختی ہے، چونکہ جتنے اسباق بھی ہم پچھلے تختیوں کے اندر پڑھ چکے ہیں، جتنے اسباق بھی ہم پچھلی تختیوں کا جتنا اسباق ہم جو ہے وہ آپ لوگوں کو پڑھا چکے ہیں، ان سب اسباق کا خلاصہ اس تختی نمبر 6 کے اندر موجود ہے۔ یعنی اگر کوئی ساتھی ان تمام تختیوں کو اچھے طریقے سے پکا کرنا چاہے اور صحیح طریقے سے سمجھنا چاہے، تو اس کو چاہیے کہ اس تختی کو اچھی طریقے سے مکمل کر کے پڑھے، تفصیل کے ساتھ جس طرح ہم نے پڑھایا ہے اسی طریقے سے جو ہے وہ یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اور آپ کے آسانی کے لیے ہم نے اس تختی کے 2 حصے کر لیے تھے، اسی وجہ سے کہ تاکہ آپ لوگوں کو کوئی مسئلہ نہ رہے اس کو پڑھنے میں اور اس کو سیکھنے میں۔ تو امید ہے کہ جس طریقے سے ہم آپ لوگوں کو پڑھا رہے ہیں اسی طریقے سے آپ لوگ اس کو پڑھتے ہوں گے اور سیکھتے ہوں گے۔ تو انشاءاللہ العزیز اگر اسی طریقے کو آپ لوگ فالو کریں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ لوگ قاعدے کو کما حق ہو، جس طرح وہ پڑھنے کا طریقہ ہے وہ آپ لوگ نہ سیکھیں۔ یعنی اگر اس طریقے کو آپ فالو کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز قاعدے کو سیکھنے سے آپ لوگوں کو کوئی نہیں روک سکتا، اور جو بندہ قاعدے کو اچھی طریقے سے پڑھ لے اور سیکھ لے تو پھر اس کے لیے قرآن پڑھنا تلفظ کے ساتھ اچھی طریقے سے جو ہے وہ پڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ قرآن کریم کو جو ہے وہ خود بخود جو ہے وہ اس کو پڑھنا آئے گا اور وہ اچھی طریقے سے پڑھنے کے قابل ہو جائے گا، لیکن اس کے لیے شرط یہی ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ اس تختی سے پہلے جتنے اسباق ہے پہلے آپ اس کو دیکھ لیں، اور پھر ان تمام اسباق کا جو مشق ہے تختی نمبر 6 کے اندر، پھر جو ہے آپ لوگوں کو یہ والا جو تختی ہے اس کا جو مشق ہے وہ کرنا پڑے گا۔ تو چلتے ہیں جی آج ہم اپنے سبق کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غین زبر غ، با زبر با، را زبر را، تا دو پیشتن، غبرتن، فا زبر فا، عین زبر ع، لام زبر ل، فعل، قاف زبر ق، تا زبر تا، را زبر را، تا دو پیشتن، قطرتن، قاف پیش قو، تا زیر تی، لام زبر لا، قتیل، قاف زبر قا، دال زبر دا، را زبر را، قدر، قاف پیش قو، را زیر ری، حمزہ زبر ا، قریء۔ تو ہم پچھلے سبق میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ ان کے اندر جو ہے یہ یا اور الف کو نہیں پڑھا جائے گا۔ اب یہاں پر جو ہے ہم یا کو نہیں پڑھیں گے بلکہ ہم صرف حمزہ کو پڑھیں گے۔ قاف زبر قا،
سین زبر سا، میم دو پیش من، قسم، کاف زبر کا، با زبر با، دال دو زیر دن، کبدن، کاف پیش کو، تا پیش تو، با دو پیش بن، کتبن، کاف زبر کا، سین زبر سا، با زبر با، کسب، کاف زبر کا، فا زبر فا، را زبر را، کفر، کاف پیش کو، فا پیش فو، واو دو زبر ون، کفون، لام پیش لو، با زبر با، دال دو زبر دن، لبدن، لام پیش لو، میم زبر ما، زا زبر زا، تا دو زیر تین، لمزتن، لام زبر لا، ها زبر ها، با دو زیر بن، لهبن، میم زبر ما، سین زبر سا، دال دو زیر دن، مسدن، نون زبر نا، خا زبر خا، خا زیر خی، را زبر را، تا دو زبر تن، نخرتن، واو زبر و، جیم زبر جا، دال زبر دا، وجد، واو زبر و، سین زبر سا، قاف زبر قا، وسق، واو زبر و، قاف زبر قا، با زبر با، وقاب، واو زبر و، لام زبر لا، دال زبر دا، ولد، واو زبر و، ها زبر ها، با زبر با، وهب، ها پیش ہو، میم زبر ما، زا زبر زا، تا دو زیر تین، همزتن، ها پیش ہو، دال دو زبر دن، ہدن۔ دیکھیں اب یہاں پر بھی ہم یا کو نہیں پڑھیں گے، اور جو درمیان میں الف بھی اس کو بھی ہم نہیں پڑھیں گے۔ تو چلے جی، آج کا سبق اتنا ہی ہے، ملتے ہیں کل، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔